والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق الله العظيم. دل تو چاہ رہا ہے کہ آج آپ حضرات سے پوری رات باتیں کی جائیں، کیونکہ آپ جیسے حضرات سمجھدار، ذی شعور اور فہم و فراست رکھنے والے ایسے حضرات کم ہی ملتے ہیں. ماشاءاللہ مولی معاویہ سے آپ حضرات ربط رکھنے والے ہیں، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی معاویہ صاحب کو شعور اور فہم اللہ نے عنایت فرمایا ہے، تو یقیناً ان سے جو وابستگان ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ضرور رکھی ہے. لیکن چونکہ بابا صاحب کی بریانی بھی ہے، اس لیے اس کا بھی خیال کرنا ہے. ابھی آپ حضرات نے قرآن کریم سنا ہے اور قرآن کریم پڑھا گیا ہے. قرآن کریم کے تعلق سے بہت سی فضیلتیں آپ حضرات نے سنی ہیں اور وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں. لیکن قرآن کریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں انہیں ہم بھول جاتے ہیں. یعنی قرآن کریم پر جو انعام ملنا ہے وہ تو ہمیں یاد ہے. کیا قرآن کریم پورا ہوگا تو بابا کی بریانی ہے نا اور لڈو اور نیکیاں اور ثواب. لیکن یاد رکھیں کسی بھی چیز پر جب انعام ملتا ہے وہ انعام کچھ شرطوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کریم کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جو آپ نے سنی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے یا اسی طرح سنے فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے اور وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے. یعنی حرف ایک ہے لیکن ایک حرف پر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 عنایت فرماتے ہیں. یہ فضیلت قرآن کریم کی سب کو معلوم ہے. اسی طرح سے کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھ لے، قرآن کریم کو یاد کر لے، تو اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا تاج عنایت فرمائیں گے جس کی روشنی اور جس کا نور سورج کی چمک اور اس کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. یہ سب چیزیں آپ کی سنی ہوئی، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جو عرض کرنا ہے ایک دوسری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم کو پڑھے، اس کی شرح جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس کی شرح کی ہے اور اس میں یہ فرمایا ہے قرآن کریم کو پڑھے یعنی تجوید کے ساتھ پڑھے، قرآن کریم کو صحیح اور درست پڑھے. قرآن کریم کو کس طرح پڑھے؟ تجوید کے ساتھ.
یعنی قرآن کریم کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر قرآن کریم کو پڑھا جائے تب وہ اجر ملے گا جو اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اگر اس طریقے پر نہ پڑھے تو پھر ظاہر ہے اللہ کی طرف سے کسی اجر کی امید رکھنا یہ فضول ہے۔ اب ہم قرآن کریم کو کس طرح پڑھتے ہیں اس کے لیے میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم لوگ کپڑے اچھے پہنتے ہیں، ٹوپیاں بڑھیا بڑھیا اوڑھتے ہیں، خوشبو بڑھیا لگاتے ہیں، کھانے بڑھیا بناتے ہیں، ہے نا، کیونکہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ملیا میٹ اس مہینے میں قرآن کریم کو کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی عظمت کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تعظیم کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کریم سے دل لگانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان اور قرآن کا خاص تعلق بیان فرمایا ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ایسا عظمت والا مہینہ، ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا عظیم مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات کے سونے سے روکا، میری وجہ سے اس نے رات کی نیند خراب کی، روز سوتے تھے اور یہ میری تلاوت کرتا تھا، لوگ سوتے تھے یہ مجھے پڑھتا تھا، لوگ آرام کرتے تھے یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے اللہ میری وجہ سے اس نے اپنی راتوں کی نیندوں کو چھوڑا ہے، فشفعنی فی، پروردگار اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ اسی طرح روزہ کہے گا ربی منعتہ الشہوات بالنہار، مولا کریم میں نے آپ کے اس بندے کو دن میں اس کی شہوات، اس کی خواہشات سے روکا ہے۔ کھانا موجود ہوتا تھا، یہ کھا سکتا تھا، اس کے پاس کھانا تھا، اس کو بھوک بھی تھی، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، لیکن صرف میری وجہ سے کہ اس کا روزہ تھا، آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے حکم کی وجہ سے اللہ اس نے کھانا نہیں کھایا، میں نے اس کو دن میں اس کی شہوات سے روکا، فشفعنی فی، آپ اس کے حق میں میری سفارش فرمائیے۔ تو قرآن اور رمضان کا خاص تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کریم کا خاص تعلق بیان فرمایا۔ تو یہ مہینہ قرآن کریم کی تعظیم کا، قرآن کریم کے اکرام کا مہینہ ہے، قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ اسی مہینے میں قرآن کریم کو ملیا میٹ کرتے ہیں، قرآن کریم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ کو میری بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے کچھ حضرات نے قرآن کریم یہاں پڑھا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ مولوی معاویہ بہت شاندار پڑھتے ہیں قرآن، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن اکثر مساجد کا حال یہ ہے، اکثر مساجد کا حال یہ ہے کہ جس طرح پڑھنے والا قرآن کریم پڑھتا ہے، جس طرح قرآن کریم پڑھنے والا پڑھتا ہے، قرآن کریم
کہ ایک پارے میں 20 صفحات تقریباً 20 پیج ہوتے ہیں. آپ اس کا ٹائم نوٹ کر لیجیے کہ اس نے ایک پارے کو کتنی دیر میں پڑھا، یعنی 20 پیج اس نے کتنی دیر میں پڑھے. اس کے بعد کسی بھی زبان میں، ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں، جس زبان پر آپ کو عبور حاصل ہو، جس زبان پر آپ کو مہارت حاصل ہو، اس زبان میں اسی فونٹ میں اتنے ہی بڑے الفاظ 20 پیج آپ لے لیجئے اور مجھے پڑھ کر سنا دیجیے. اگر آپ کو وہ پسند آ جائے، اگر وہ دوسری زبان کی وہ عبارت اتنی تیزی میں کسی کا پڑھنا آپ کو پسند آ جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں قرآن کریم ٹھیک پڑھا گیا. اور اگر وہ عبارت آپ کو پسند نہ آئے تو پھر قرآن کریم آپ کو کیسے پسند آ جاتا ہے. دوسری ایک اور آسان مثال میں دیتا ہوں. ایک اپلیکیشن لکھی آپ صرف 10 لائنوں میں، کتنی زیادہ بڑی 20 پیج نہیں کرنا، کتنا 10 لائن، صرف 10 لائن، جس میں مضمون بھی آپ کا ہوگا جو آپ نے سوچ کر لکھا ہوگا، الفاظ آپ کے ہوں گے، قلم آپ کا ہوگا. آپ وہ درخواست لے کر 10 لائن کی درخواست لے کر کسی بڑے افسر کے پاس، مثال کے طور پر ضلع کا بڑا افسر ڈی ایم کو ہم کہتے ہیں، آپ ڈی ایم صاحب پاس جائیے. ڈی ایم صاحب کون ہیں؟ آپ کے جیسے ایک انسان ہیں، بلکہ آپ کے خدمت گزار ہیں، سیوک ہیں، آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جج صاحب بھی آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی ایم صاحب بھی آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کپتان صاحب بھی آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے جیسے انسان ہیں، آپ ان کے سامنے جائیں. جس اسپیڈ میں، جس تیزی میں آپ قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا پسند کرتے ہیں، اس اسپیڈ میں وہ 10 لائن کی عبارت، 10 لائن کی وہ درخواست آپ ڈی ایم کے سامنے اگر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ڈی ایم جوتے مار کر آپ کو نکال دے گا اپنے آفس سے. تو پھر اس اسپیڈ میں قرآن کریم کو اگر پڑھا جائے وہ اللہ کے ہاں کیسے قابل قبول ہوگا، اس پر کیسے اجر ہمیں مل جائے گا، کیسے ثواب ہمیں مل جائے گا. جہاں ایک لفظ سننے میں نہ آ رہا ہو. آپ کسی شاعر کا کلام سنتے ہیں تو بڑے لہک لہک کر شاعر صاحب بھی پڑھتے ہیں، جی بہت لہک لہک کر پڑھتے ہیں، اور آپ بھی بہت مست ہو کر سنتے ہیں. کبھی قرآن کے لیے کسی نے کہا کہ بھائی حافظ صاحب یہ سورت ذرا دوبارہ سنا دیجیے. شعروں کو تو آپ کہتے ہیں مکرر ارشاد، دوبارہ پڑھیے. فیروز آباد والوں کو تو بڑا ذوق رہا ہے شعر و شاعری کا، اب تو ہر کم ہو گئے مشاعرے یہاں. تو شعر و شاعری کا تو آپ کو ایسا ذوق ہے، شعر و شاعری میں تو آپ کو اتنا مزہ آتا ہے. اور قرآن کریم کے 20 صفحے، بلکہ بعض جگہ تو 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے، 6 پارے، 7، 8، 9، 10، 1-1.5 گھنٹے میں لوگ پڑھ دیتے ہیں. اللہ کے بندو، جس اسپیڈ میں قرآن کریم پڑھتے ہو، اس اسپیڈ میں، اتنی تیزی میں اگر آپ کے سامنے کوئی بات کرے، مثلا میں بول رہا ہوں، میں ہی اگر اس طرح بولنا شروع کر دوں تو کیا آپ مجھے سنیں گے؟ انشاءاللہ ایک بھی نظر نہیں آئے گا. آپ لڈو بریانی سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہ بابا جی تم خود ہی کھانا، لڈو بھی بریانی تم ہی کھانا، ہم تو چلے. یہ ریل گاڑی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہی ہے نا؟ نہیں سنیں گے آپ میری بات. اور قرآن کریم جہاں تیز پڑھا جائے وہاں بھیڑ کرتے ہیں، جہاں ایک لفظ پلے نہ پڑے وہاں بھیڑ لگاتے ہیں، اس جگہ کو پسند کرتے ہیں. آپ کبھی نہیں کہتے نہیں ہم پوری رات کھڑے ہوں گے،
آپ کو 3 پارے 4 پارے جتنے چاہے پڑھنا پڑھیے، لیکن خدا کے واسطے قرآن کو اس طرح سنائیے کہ وہ پڑھنا ہمارے دل کے اندر اثر انداز ہو، آپ کے پڑھنے کی ہمارے دل پر چوٹ لگے، ہمیں لگے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہم نہ سمجھیں کوئی بات نہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن وہ الفاظ کی جو چاشنی ہے وہ تو ہمیں محسوس ہو، لیکن نہیں ہوتا ایسا۔ تو بتائیے اس پڑھنے پر کچھ انعام ملے گا؟ ہاں لڈو بریانی تو مل جائیں گے، باقی اللہ کے یہاں سے کوئی امید مت رکھیے، اللہ کے یہاں سے ثواب کی کوئی امید مت رکھیے، اس لیے کہ آپ نے قرآن پر ظلم کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ظلم قرآن پر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ظالم کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جو خود ظالم ہو اور دوسرے ظالم کے حق میں وہ دعا کر رہا ہو، اللہ کہیں گے تو پہلے خود تو ظلم چھوڑ دے، تو نے تو میرے کلام پر، میری کتاب پر ہی ظلم کر رکھا ہے، وہ تو بندوں پر ظلم کرتے ہیں، تو میرے کلام پر ظلم کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کا سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے، اور آج ہم قرآن کریم کو نہ صحیح پڑھتے ہیں، نہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو قرآن کریم کو صحیح پڑھیں، پسند بھی نہیں کرتے۔ اب مولوی معاویہ نے مجھے مائک تھما دیا تو اب دل تھام کے بیٹھو۔ آپ حضرات عید آ گئی، مفتی صاحب مسجد والوں نے یہ ارادہ کرا ہے کہ اگلی سال سے انشاءاللہ دبئی کی سعودی عرب کی طرز پر تراویح ہوں گی انشاءاللہ، بول رہے ہیں کہ 2 گھنٹے سے پہلے سنیں گے نہیں۔ اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ یہ آپ کی تربیت، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے عید آ رہی، عید پر آپ لوگ بازار جائیں گے، ہے نا؟ کوئی ٹوپی خریدے گا، کوئی جوتے خریدے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کچھ نے خرید لیا ہوگا۔ آپ کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں، 10 طرح کے تھان، ادھر میری طرف دیکھیے ادھر کچھ نہیں ہے، 10 طرح کے تھان دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی پسند نہیں آیا، ہے نا؟ آپ کہتے ہیں بھائی ایسا دکھاؤ، ایسا دکھاؤ، ٹوپی اس ڈیزائن کی دکھاؤ، جوتا اس ڈیزائن کا دکھاؤ۔ آپ دکان پر کٹنگ کرانے جاتے ہیں بالوں کی، حجام کے یہاں، تو اس سے کہتے ہیں بالوں کی کٹنگ ایسا ہونا چاہیے، سیمپل یہ ہے، نمونہ یہ ہے، کہتے نہیں کہتے؟ آپ نے کبھی اپنے بچوں کے استاذ سے، جو آپ کے بچوں کا استاذ ہے، آپ کے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، آپ نے کبھی ان استاذ کے پاس کوئی سیمپل، کوئی نمونہ آپ ان کے پاس لے کر گئے کہ حافظ صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب آپ ہمارے بچوں کو ایسا قرآن پڑھائیے جیسا یہ ہے؟ کہا کبھی؟ نہیں کہا کبھی۔ دن بھر آپ کے بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو موبائل میں جہاں اور چیزیں آتی ہیں آپ اس میں وقت ضائع کرتے ہیں، آپ اس سے ایک اچھا کام بھی لے سکتے ہیں۔ موبائل میں آپ اچھا قرآن کریم پڑھنے والا اس میں تلاش کر سکتے ہیں، بہترین قاری کی قرات نکال سکتے ہیں، اور جائیے اپنے بچوں کے استاذ کے پاس اور ان سے کہیے کہ آپ ہمارے بچوں کو ایسا قرآن پڑھائیے جیسا یہ پڑھ رہے ہیں۔ موبائل لے کر بچہ ناچنا سیکھ سکتا ہے، گانا گانا سیکھتا ہے، ڈانس کرنا سیکھ سکتا ہے، اور تمام چیزیں سیکھ سکتا ہے، تو موبائل کے ذریعے بچہ اچھا قرآن کریم کیوں نہیں سیکھ سکتا ہے؟ بالکل سیکھ سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے قرآن کریم کو سب سے کم درجے کی چیز سمجھا ہے، ہمارے نزدیک قرآن کی حیثیت بس یہ ہے کہ رمضان آ گیا تو تراویح میں الٹا سیدھا ہم نے پورا کر لیا، کسی کا انتقال ہو گیا تو ایصال ثواب، اور کوئی بیمار ہو گیا تو پانی پڑھ دو، تعویذ کر دو، گنڈا کر دو، کسی کا
نیا مکان، نئی دکان بنی تو قرآن خوانی کر دو، اس سے آگے ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں انکار نہیں کرتا ان چیزوں کا، لیکن قرآن کریم صرف اس لیے نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے، اللہ سے بات کرنے کے لیے ہے، اللہ سے براہ راست اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہے، لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ بات دوسری شروع ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دنیا کی کوئی چیز لیتے ہیں، اس میں اچھی سے اچھی چیز تلاش کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے قرآن کریم کے لیے کبھی سوچا کہ ہمارا قرآن کریم کا پڑھانے والا ایک اچھے سے اچھا استاد ہو، اچھے سے اچھے طریقے پر قرآن کریم کو پڑھا؟ دیکھیں ہمارے شاعر صاحب آ گئے ماشاءاللہ، آپ ان کو سنیں گے، اگر ان کو آپ سنیں گے تو آپ ہی کہیں گے، بار بار کہیں گے ہاشم بھائی مکرر ارشاد، ہاشم بھائی مکرر ارشاد، اور ہاشم بھائی ماشاءاللہ خوب پڑھیں گے، خوب پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کیفیت ہماری قرآن کریم کے ساتھ ہماری یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ شکایت یہ نہیں کہ آپ ہاشم بھائی کو کیوں سنتے ہیں شوق سے، شکایت یہ ہے کہ آپ قرآن کو کیوں نہیں سنتے اتنے شوق سے، جتنے شوق سے آپ شاعر کو سنتے ہیں اتنے شوق سے آپ قرآن کو کیوں نہیں سنتے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا ثواب اور اللہ کی طرف سے ملنے والی نیکیاں یوں نہیں ہے کہ یوں مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھیں اور صحیح سنیں، جس میں ہم زیرو ہیں۔ ہاشم بھائی کے سامنے میں دوبارہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو میں نے پہلے کہی تھی کہ سب سے زیادہ ظلم اس وقت میں قرآن کریم پر ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ظلم قرآن پر ہو رہا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ظلم اردو پر ہو رہا ہے، ظلم اردو پر نہیں ہو رہا، اردو سے بھی زیادہ ظلم قرآن کریم پر ہو رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والے کر رہے ہیں، قرآن سننے والے کر رہے ہیں، قرآن سے برکت حاصل کرنے کی تمنا رکھنے والے قرآن پر ظلم کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن کریم کو پڑھا، صحیح پڑھا، جو میں نے بات اس پر ہے۔ دوسرا فرمائے وَاسْتَوْعَرَهُ، اس کو اچھی طرح یاد کیا۔ اس کو ہم اتنے رہنے دیتے ہیں، یہ تو حفاظ سے مسئلہ۔ تیسری بات فرمائے وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کیا، اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالا اور بنایا، تب یہ اجر ملے گا جس کا وعدہ ہے، جس کے میں امید ہے۔ اور اگر معلوم ہوا کہ تراویح میں تو قرآن سن لیا اور فجر کی نماز غائب، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم دکان میں تو پڑھوا لیا، قرآن خوانی کرا دی دکان میں، اور اس کے بعد دن بھر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، دن بھر ہم دھوکہ دیتے ہیں، دن بھر وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، سود اور بیاج کے معاملات کرتے ہیں، اور توقع ہماری کیا، امید کیا ہے کہ ہم نے قرآن خوانی کرا لیا برکت ہوگی؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے زندگی میں لائحہ عمل بنانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کرنا۔ قرآن دستور حیات ہے، قرآن خالی تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت بھی مقصد ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا مکمل مقصد نہیں ہے کہ صرف تلاوت کر لی بات ختم ہو گئی، تراویح پڑھ لیا ختم ہو گیا، نہیں۔ قرآن کریم 24 گھنٹے کی زندگی، اپنی 24 گھنٹے کی پوری زندگی ہو، ہمارے خانے کی زندگی ہو، اس دیواری معاملات ہوں۔ ایک بات اور مجھے عرض کرنا ہے، نیند تو آنے لگی آپ حضرات کو، قرآن کریم پڑھا ہے، سنا ہے، تو یہ بھی پوچھو کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے یہ بھی تو پوچھو، اس کے منہ فرصت کہاں ہے؟ ایک آیت کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں کیا ہے، بس ایک آیت پڑھنا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، 5ویں پارے کی آیت ہے، میں اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ الحمدللہ کوئی مسلمان اس کے خلاف نہیں کرتا، کوئی مسلمان اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان وہی جو اللہ کی عبادت کرے، مسلمان وہی جو شرک نہ کرے، جو شرک کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کہتا ہے کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ مولوی صاحب کی تقریر نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے تقریر میں کہا، یہ اللہ کا فرمان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن یہ نہیں کہتا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اولڈ ایج کیا ہے؟ اولڈ ایج ہوم کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وردھاشرم وہاں بھی بھیج دو۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا وہاں بھیجو۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے تمہارے والدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کو راضی کر کے، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کر سکا، جنت نہ کما سکا، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا شاندار موقع دیا تھا کہ والدین کو راضی کر کے، والدین کو خوش کر کے اپنی جنت بنا لیتا، لیکن اس نے اس موقع کو گنوا دیا۔ کیا ہم مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں؟ اکیلے والدین، بڑی شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے، بیٹا بات مت کرو، باتیں مت کرو، باتیں کرنا تو باہر چلے جاؤ۔ بڑی شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ اکیلے والدین انتہائی تنگی کی حالت میں 5 6 بچوں کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے گھر بناتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن وہ 6 بچے مل کر اکیلے ماں باپ کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ ان کی باری مقرر کرنا پڑتی ہے، ایک وقت یہاں کھائیں گے، ایک وقت وہاں کھائیں گے۔ یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اس کا اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مسجد میں ماربل لگوایا یا نہیں۔ جی سفر تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ تو کہا تھا کہ یہ ہستیاں مجھے بار بار تھوڑی ملیں گی، ایسے حضرات کے سامنے بات کرنے کا موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ بیٹھ جاؤ۔ تو فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور یہ وہ احکام ہیں جن کا ہم سے کل قیامت میں سوال ہوگا۔ ہم سے سوال ہوگا والدین کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا، ہم سے سوال ہوگا تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ یہ سوال نہیں ہوگا مسجد میں ماربل لگوایا یا نہیں لگوایا، مسجد میں اے سی لگوایا یا نہیں لگوایا، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ مسجد میں قالین بچھائی، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ ہاں یہ سوال ہوگا ہم نے تمہیں اسراف کیا تھا، تم اپنے رشتہ دار کی ضرورت پوری کر سکتے تھے، تم نے وہ ضرورت پوری کیوں نہیں کی؟ ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا، تمہیں صلاحیت دی تھی، تم اپنے رشتہ دار کی، اپنے بھائی کی، اپنے چچا کی، اپنے تایا کی، اپنے خالوں کی، اپنے ماموں کی ضرورت پوری کر سکتے تھے، تم نے ان کی ضرورت پوری کیوں نہیں کی؟ تم مسجدوں میں پتھر لگواتے رہے، مسجدوں میں قالینیں بچھواتے رہے۔ بے شک یہ ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا تھا، تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا تھا، تم باہر کی رسیدیں کٹوا رہے تھے، تمہارا بھائی بھوکا تھا، اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کے بچوں کے پاس اسکول کی فیس بھرنے کا انتظام نہیں تھا، آپ مسجدوں میں اے سی لگوا رہے تھے، کیوں؟
وقت پر چند نعت شریف چند اشعار پیش کرتا ہوں سنیں بطور خاص جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے بے شک بے شک بے شک جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ ان کا ثانی رسول کوئی جہاں میں پیدا ہوا نہیں ہے بے شک بے شک بابا تو بلند بولا کرو سبحان اللہ جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ ان کا ثانی رسول کوئی جہاں میں پیدا ہوا نہیں ہے بے شک اور شعر بطور خاص جی ارشاد ارشاد اور خاص طور پر دیکھیے گا وہ بخشوائیں گے رب سے تم کو یہ یاد رکھو گناہگاروں جی وہ بخشوائیں گے رب سے تم کو یہ یاد رکھو گناہگاروں بجز محمد تمہارا کوئی شفیع روزے جزا بے شک بہت سچی بات بجز محمد تمہارا کوئی شفیع روزے جزا نہیں ہے وہ مالک دو جہاں ہے پھر بھی گزارتے ہیں یوں زیست اپنی جی وہ مالک دو جہاں ہے پھر بھی گزارتے ہیں یوں زیست اپنی شکم سے پتھر بندھے ہوئے ہیں مگر انہیں کچھ گلا نہیں ہے شکم سے پتھر بندھے ہوئے ہیں مگر انہیں کچھ گلا نہیں ہے نظر اٹھا دے وہ جس کی جانب نواز دے رحمتوں سے اس کو نظر اٹھا دے وہ جس کی جانب نواز دے رحمتوں سے اس کو رسول اکرم ہے مالک کل کہ ان کے قبضے میں کیا نہیں ہے رسول اکرم ہے مالک کل کہ ان کے قبضے میں کیا نہیں ہے رسول اکرم ہے مالک کل کہ ان کے قبضے میں کیا نہیں ہے اور شعر بطور خاص بشر ہو جن ہو ملائکہ ہو بشر ہو جن ہو ملائکہ ہو بشر ہو جن ہو ملائکہ ہو سبھی کی جھولی نبی نے بھر دی بشر ہو جن ہو ملائکہ ہو سبھی کی جھولی نبی نے بھر دی نہیں ہے ایسا کوئی بھی ہاشم جو ان کے در کا گدا نہیں ہے نہیں ہے کوئی بھی ایسا ہاشم کہ ان کے در کا گدا نہیں ہے اور ایک چند اشعار اور سماعت فرمائیں وہ ہے محبوب خدا ریحان بھائی وہ ہے محبوب
اگلے مصرے میں آپ تڑپ جائیں گے انشاءاللہ. وہ ہے محبوب خدا عرش پہ جانے والے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے والے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے والے. مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ، میرے ساتھ بولیں مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ. آپ اس لیڈر کا ذکر کر رہے ہیں جو اصل میں آپ کا لیڈر ہے. مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ. آئے دنیا میں تو آئے دنیا میں تو امت پہ عنایت کی ہے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے عالم پہ حکومت کی ہے، ٹاٹ پہ بیٹھ. آئے دنیا میں تو آئے دنیا میں تو امت پہ عنایت کی ہے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے عالم پہ حکومت کی ہے. بکریاں دائی حلیمہ کی چرانے والے، مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ. آپ صادق ہیں، آپ صادق ہیں. عرب میں جو یہ اعلان ہوا، قتل کرنے کو جو آیا تھا مسلمان ہوا، قتل کرنے کو جو آیا تھا مسلمان ہوا. آپ صادق ہیں، آپ صادق ہیں. عرب میں جو یہ اعلان ہوا، قتل کرنے کو جو آیا تھا مسلمان ہوا، قتل کرنے کو جو آیا تھا مسلمان ہوا. رب کا پیغام زمانے کو سنانے والے، مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ. باواز بلند بولیں مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ. ظلم سہتے رہے، ظلم سہتے رہے، شکوہ نہ زباں پر لائے. کون ایسا ہے زمانے میں ہمیں دکھلائے، کون ایسا ہے زمانے میں ہمیں بتلائے. اپنے حصے کا بھی اوروں کو کھلانے والے، مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ، مصطفیٰ صلی. اور یہ بند خاص طور سے آپ نے اس وقت پورا ہے کہ وہ بند میں باندھ دیا. بہت شکریہ. اور شاعری مجھے اس سے بڑا انعام کیا دے گی. اکثر نہ جانے کتنی مرتبہ 7-8 مرتبہ اللہ نے اپنے در کی اور اپنے رسول خدا کے در کی حاضر نصیب کی. شاعری مجھے اس سے بڑا انعام نہیں دے سکتی. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اللہ اپنے در پر بلائے. اور بند سنیں. ایک جھلک گنبد ایک جھلک گنبد خضرا کی دکھا دو آقا، اپنے ہاشم کی بھی تقدیر بنا دو آقا، اپنے ہاشم کی بھی تقدیر بنا دو آقا. سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے والے، مصطفیٰ صلی اللہ مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ. ایک 2 سے 2.5 منٹ کی میرے پاس ایک نظم ہے جو خاص طور سے حضرت کا حکم ہے، اور میں کتنا کامیاب ہوا اس میں حضرت نمبر دیں گے. اور خاص طور سے میرے بہت ہی
کرم فرما، حالانکہ بھتیجے بھی ہیں ہمارے لیکن مرتبہ بہت بلند ہے. آپ کا حکم تو میری حاضر لازمی تھی. بابا سے میری بات ہوئی لیکن میں یہ نظم آپ کو سناؤں اس سے قبل ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو روک لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے. یہ نظم آپ کو مشاعروں میں نہیں ملے گی. ایک نظم ادھر بہت وائرل ہوئی، علم حاصل کرو میری، بہت وائرل ہوئی. ادھر آ کر میں یہ نظم جگہ جگہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ نظم میں ظفرائی ہر جگہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس سے اچھا مجھے موقع مل بھی نہیں سکتا. اور میں خاص طور سے آپ سب کی صرف توجہ چاہتا ہوں. آپ نے سناٹے میں سن لیا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا. خاص طور سے نظم پیش کرتا ہوں، سنیے گا بطور خاص، سماعت فرمائیں. آپ جو سب آپ کو محسوس کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں، سنے گا. مسلمان مسلمان مسلمان، سنے گا. مسلمان مسلمان مسلمان، بتاؤ کل تھے کہاں آج ہو کہاں. مسلمان مسلمان مسلمان. ریان بھائی ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں، جاؤ دیکھیں. مسلمان مسلمان مسلمان، بتاؤ کل تھے کہاں آج ہو کہاں. مسلمان مسلمان مسلمان، تم ہی تھے شان وفا، تم ہی گمان وفا، تم ہی تھے جان وفا، تم ہی نشان وفا. سراپا خاک تھے تم، حسد سے پاک تھے تم، ہمیشہ طاق تھے تم، جہاں کی ناک تھے تم. ہمیشہ طاق تھے تم، جہاں کی ناک تھے تم. ہمیشہ فتح کی تاریخ تم نے لکھی تھی، جہاں میں عدل کی بنیاد تم نے رکھی تھی. تم ہی تھے مونس و غمخوار و مہربان. مسلمان مسلمان مسلمان، بتاؤ ہم کو ذرا تمہیں ہوا ہے یہ کیا. بتاؤ ہم کو ذرا تمہیں ہوا ہے یہ کیا. ہوئی ہے میل قبا نہیں ہے خوف خدا، ہوئی ہے میل قبا نہیں ہے خوف خدا. یہ کون لوٹ گیا یقین ٹوٹ گیا، نصیب پھوٹ گیا خدا بھی روٹھ گیا. اصول چھوٹ گئے دین کو بھلا ڈالا، اصول چھوٹ گئے دین کو بھلا ڈالا. وقار خاک میں خود اپنا ہی ملا ڈالا. یہ اور بات کہ زندہ ہے جسم و جان. کیا بات ہے، کیا بات ہے ہاشم بھائی. مسلمان مسلمان مسلمان، بتے غرور ہو تم، نشے میں چور ہو تم. بتے غرور ہو تم، نشے میں چور ہو تم. ادب سے دور ہو تم کہ بے شعور ہو تم. حرام کھانے لگے زمین دبانے لگے، حرام کھانے لگے زمین دبانے لگے. کہ جام اٹھانے لگے بدی کمانے لگے، کہ جام اٹھانے لگے بدی کمانے لگے. خوشی سے بیچ دیا تم نے اپنے ایمان کو، اٹھا کے رکھ دیا طاقوں میں اپنے قرآن کو. پناہ تم کو ملے گی کہو کہاں. مسلمان مسلمان مسلمان. یہ بند مجھے پھر سے پڑھنا چاہیے، سنے گا خاص طور سے. بتے غرور ہو تم، نشے میں چور ہو تم. ادب سے دور ہو تم کہ بے شعور ہو تم. حرام کھانے لگے زمین دبانے لگے، کہ جام اٹھانے لگے بدی کمانے لگے. خوشی سے بیچ دیا تم نے اپنے ایمان کو،
اٹھا کے رکھ دیا طاقوں میں اپنے قرآن کو، پناہ تم کو ملے گی کہو کہاں؟ مسلمان مسلمان مسلمان، ایک آفتاب تھے تم، ہنسی کتاب تھے تم، ایک آفتاب تھے تم، ہنسی کتاب تھے تم، کسی کا خواب تھے تم کہ لاجواب تھے تم، گناہ گار ہوئے، سیاہ کار ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے، لا اعتبار ہوئے، تمام فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہو تم، تمام فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہو تم، نہ جانے کون سی دنیا میں کھو گئے ہو تم، یہ موتی ٹوٹ کے بکھرے یہاں وہاں۔ تالی نہیں بجائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ مسلمان مسلمان مسلمان، مسلمان مسلمان مسلمان۔ بہت شکریہ، بہت منظر کشی، حالات کی عکاسی اور جو مذاق میں پاس ماشاءاللہ ہاشم بھائی نے ہمارے معاشرے کا جو نقشہ کھینچا ہے اور جو تقاضا ہے اس کو بخوبی پورا کیا ہے۔ اور ہاشم بھائی نے جو کچھ کہا ہے، ہاشم بھائی نے ہمیں ایک ایک بات کو جزوی طور پر سمجھایا ہے، اخلاق کی بات کی ہے، معاملات کی بات کی ہے، اور ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جملے میں فرمایا ہے۔ بس میں اس جملے کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں، چونکہ مولانا امیر معاویہ صاحب نے قرآن کریم سنایا ہے، اسے دعا انشاءاللہ انہیں کو کرانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ یہ آپ کی تمام تقریر کا خلاصہ ہے۔ اللہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند فرمائیں گے جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے اس کو چھوڑ دیں، جو اس کو چھوڑ دیں، اس سے لاپرواہ ہو جائیں، جیسے جو آج ہماری کیفیت ہے، وہ آج ہم پر صادق آتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ اسی کے ذریعے کچھ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے جو آج ہماری کیفیت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا، وہ یاد نہیں آ رہا مجھے، مسلمان ہو کر نہیں وہ انہوں نے ترقی کی زمانے میں اس طرح سے کچھ ہے، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر دوسرا۔ تو اصل یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پکڑا، جنہوں نے قرآن کو پکڑا، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، صحابہ کرام اور ہمارے اسلام، ان کو اللہ نے دنیا میں سربلندی عنایت فرمائی، اور جو ہمارے ہاشم بھائی بھی بیان کر رہے تھے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج ہماری حالت وہ ہے جو کچھ بیان کرنے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب معاویہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دعا کریں۔ مفتی صاحب درخواست نہیں کرتے، مفتی صاحب حکم دیتے ہیں، اور مفتی صاحب کا حکم کرنا ہی میں اچھا لگتا ہے۔ بس دعا ہوگی۔ اس سے پہلے ہمارے جو مہمان نظام تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر ظفر عالم صاحب، ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب، جناب ہاشم فیروز آبادی صاحب، اور FH میڈیکل کالج سے ہمارے عزیز جناب ڈاکٹر ریحان صاحب اور ڈاکٹر عارف صاحب، ڈاکٹر جاوید صاحب، دونوں ڈاکٹر جاوید صاحب تشریف لائے، ایک ڈینٹسٹ ہیں اور دوسرے جو ڈاکٹر جاوید صاحب ان کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ جب یہ مسجد پر پہلی نماز پڑھی گئی تھی تب ڈاکٹر عارف صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اور میرے خیال میں 5 سال کے بیچ میں موقع بھی نہیں ملا، تو آج اس لیے ان تمام مہمانوں کو بلایا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی مفتی صاحب کی سرپرستی میں کہ ہر سال اسی طرح سے جناب ہاشم فیروز آبادی صاحب اور دیگر جو ہمارے معزز شخصیات تشریف لائی ہیں، قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پہ آپ حضرات آتے رہیں، تاکہ اس علاقے میں انشاءاللہ ایک بڑا اچھا ماحول قائم ہو جائے گا۔ جب ڈاکٹر عارف صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو نماز کی شروعات تھی،
اور نمازیوں کی جو تعداد تھی بہت نہ کے برابر تھی۔ الحمدللہ محنت ہوتی رہی اور آج یہ مسجد ماشاءاللہ فل نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر عارف صاحب جب اندر آئے تو پوچھ رہے تھے یہ وہی پلاٹ ہے جہاں پر نماز پڑھی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں یہ وہی ہے۔ تو اگر محنت ہو تو لوگوں کے دل بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ پھر جو ہماری نئی بلڈنگ ہے جس میں ہم نے نور ہدایت اسلامک کڈس اکیڈمی شروع کی ہے، تو سوچا کہ آج اس کی افتتاح بھی ہو جائے، حضرت مفتی صاحب کی وہاں دعا ہو جائے گی اور تمام مہمان وہاں تشریف بھی لے جائیں گے۔ یہ نمازیوں کے لیے کم پڑی ڈاکٹر صاحب، تو اوپر لینٹر دوسرا ایک اور لگوا دیا۔ تبلیغی جماعت کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، دادا کا بھی اصرار تھا کہ بھیا جگہ کم ہے جگہ کم ہے۔ بچوں کے پڑھنے والوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ یہ پورا فل ہونے لگا، تو بچوں کے لیے بھی پھر برابر میں ایک جگہ لی۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں کوئی امام نہیں ہے اس مسجد کا مستقل، بلکہ جو بھی مقتدی ہے وہ امام ہے۔ اور ہماری کوشش اس مسجد کے لیے یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ اس قابل بن جائیں کہ ان میں سے ہر شخص نماز پڑھا سکے، ہر شخص جنازہ پڑھا سکے، ہر شخص جو ہے اپنے بچوں کا نکاح پڑھا سکے۔ ہمارے کزن کا نکاح ہونا تھا اسی مسجد میں باہر تھا، دادا کا کال آیا کہ بھائی نکاح۔ میں نے کہا دادا ہم ہی تو مسجد میں یہ ماحول چلا رہے ہیں کہ سب نکاح پڑھائیں، تو بولے پھر؟ میں نے کہا آپ ہی نکاح پڑھاؤ۔ تو کہنے لگے کیسے پڑھاؤں؟ میں نے کہا ابھی سکھاتا ہوں میں آپ کو۔ میں نے دادا کو نکاح پڑھانا سکھایا اور دادا نے اپنے نوازے کا خود نکاح پڑھایا اسی مسجد میں۔ تو اس مسجد کی سب سے خاص بات ڈاکٹر تمام حضرات سے یہ ہے کہ اس مسجد کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ اس مسجد میں کال ریسیو جی السلام علیکم جی اچھا کوئی بات، تو آپ تشریف لے آئیں، تو اگر موقع ہے تو تشریف لے آئیے۔ اچھا چلیے رہنے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک، اچھا کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات جی۔ اصل میں ہمارے ایک مہمان اور تھے جو ماشاءاللہ فیروز آباد کے بہت بڑے عہدے پر بھی ہیں اور بہت دیندار بھی ہیں، تو ان کا کال تھا، ان کا بھی آج ہی مکمل تھا تو ہمیں معذرت کر دی۔ تو ایک تو اس مسجد میں جتنے بھی مقتدی ہیں ان کو امام بنانا ہے، دوسرا اس مسجد میں جو چندہ ہوتا ہے ہاشم بھائی وہ ہر جمعے کو ہوتا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہ چندہ اس علاقے کی بیووں کے لیے ہوتا ہے، اور رمضان کے شروع میں 2,000 روپے انہی محلے والوں نے جمع کیے اور خود جا کے محلے کی تمام بیواؤں کو پہنچایا۔ جتنے بھی میڈیکل کیمپ ہیں ضرورت پڑتی ہے تو اسی مسجد میں لگتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسجد ہے مسجد نبوی کی طرز پر بنانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ یہاں کوئی مقتدی نہیں، سب مقتدی ہیں، سب امام، سب مؤذن، سب متولی۔ اور اس مسجد کی ایک خاص بات اور ہے کہ یہاں پر جو امامت کرتا ہے اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، مؤذن کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، صفائی کرنے والے کی کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اس پورے رمضان میں ہر ایک دن چھوڑ کے لوگوں نے ایک دوسرے کو تحفے دیے ہیں، کسی دن رومال پٹا، کسی دن مسواک پٹی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آج بھی نوجوانوں نے مٹھائی کا انتظام کیا کہ ہم مٹھائی کا انتظام کریں گے، میں نے نہیں کہا کسی سے، اور یہ جو کھانے کا انتظام بھی ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ سب مفتی صاحب کی نظر عنایت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ جو ہم نے نور ہدایت اسلامک کڈس اکیڈمی شروع کی ہے وہ بھی مفتی صاحب کی سرپرستی میں ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کے علاقوں میں کوئی ایسا تعلیمی نظم نہیں تھا جس میں بچے ایک دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ تو اس سال سے جو بچوں کی حفظ کی تعلیم کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ حفظ بھی کرے گا اور انگلش میڈیم سے وہ 8th کلاس بھی پاس کر لے گا۔ یہ سب مفتی صاحب کی سرپرستی میں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی ہیں، ابھی ہم دعا کے بعد انشاءاللہ وہیں پہنچیں گے، اور کھانے کا نظم بھی مفتی صاحب کا سب کا یہ تھا کہ بھائی سب ساتھ ہی بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ساتھ بیٹھ کر کھانے میں محبت بڑھتی ہے۔ تو بس مختصر دعا ہوگی۔ زید صاحب بولے آئے سوٹ آ گئے، محسن صاحب جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے جمیل بھائی ہیں اور سارے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے کچھ ہدیے کا نظم رکھا ہے، وہ انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ اور کوئی کچھ عرض کرنا چاہے؟ اچھا ایک بات اور میں بھول گیا، مستورات کی تراویح بھی الحمدللہ اس سال ہمارے یہاں ہوئی۔ یہ شاید کہ عجیب کارنامہ لگے، لیکن عجیب اس لیے ہو گیا کیونکہ جو صحیح مسئلہ ہے وہی لوگوں کو نہیں
بہت پردے کے اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ. اور جو بچے نے 15 پارے مفتی صاحب کی نگرانی میں حفظ کیے اسی نے 15 پارے سنے. یہاں تو قرآن مجید مکمل ہے اور لوگ غور کرتے ہیں سالوں سال. چلیے ہمارے محسن صاحب اور جمیل بھائی کہاں ہیں؟ ارے جمیل بھائی تشریف لائیں کیا؟ آ جائیں جمیل بھائی. آئیے یہ بہت محنت کرتے ہیں. جمیل بھائی ماشاءاللہ انہی کے بچے نے وہ 15 پارے سنائے اور قرآن اتنا مفتی صاحب کی نگرانی میں پڑھ رہا ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ آپ جب سنیں تو مزہ آتا ہے بس ایک طرف. اور ڈاکٹر اسلام صاحب شرما دادا کی تو سنی دیکھیے بزرگوں کی دعوت. بھائی لائٹ میں سے آف کرتے ہیں آپ لوگ. دعا کے بعد بہت تسلی سے بیٹھیں گے انشاءاللہ. ساتھی دسترخوان بچھا دیں گے اور دسترخوان کے بعد ساری چیزیں آپ کو خود ملتی رہیں گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 4-6 دن پہلے ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا تو اس مشورے پہ ذرا عمل کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے ہم سب کے کریم اللہ، اے ہم سب کے شفیق اللہ، اے ہم سب سے محبت کرنے والے اللہ، اے ہم سب سے پیار کرنے والے اللہ. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے. اے اللہ تو بڑا کریم ہے. اے اللہ تو بڑا شفیق ہے. اے اللہ تو بڑی محبت کرنے والا ہے. اے اللہ تو 70 پاؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اے اللہ تیری محبت کے کیا کہنے ہیں. تیری محبت ہے کہ رمضان ملا ہے. تیرا پیار ہے کہ سجدوں کی توفیق ملی ہے. یا اللہ تیری محبت ہے کہ تیرے سامنے قیام کرنے کی توفیق ملی ہے. یا اللہ تو جس سے پیار کرتا ہے سجدوں کے لیے اس کو جھکا دیتا ہے. یا اللہ تو جس سے محبت فرماتا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دیتا ہے. یا اللہ تو جس سے محبت فرماتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دیتا ہے. یا اللہ تو محبت کرنے والا ہے تبھی تو ہم مسجد میں جمع ہیں. یا اللہ تو محبت کر رہا ہے تبھی تو رمضان ملا ہے. یا اللہ تو محبت فرماتا ہے تبھی تو رمضان کا آخری اشم مل گیا ہے. یا اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں. یا اللہ تو چاہتا ہے کہ جہنم میں نہ جائیں تبھی تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق
ملی ہے۔ اے ہم سب کے کریم اللہ، اے ہم سب کے شفیق اللہ، اے ہم سب کے غفور اللہ، اے ہم سب کے ستار العیوب اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے، آج ہم سب گنہگار تیرے دربار میں جمع ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، تیرے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے، یا اللہ صغیر گناہوں کو معاف فرما دے، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جلوتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، خلوتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، تاریکی میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بہت گنہگار ہیں، بہت خطاکار ہیں، یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں، تو نیکی کی طرف بلاتا رہا، ہم تیرے بلانے کو ٹھکراتے رہے۔ یا اللہ تو نے تو بہت چاہا کہ ہم اپنے نام اعمال کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ یا اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، یا اللہ بہت گنہگار ہیں، بہت خطاکار ہیں۔ یا اللہ رمضان جاتا ہے نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، رمضان آتا ہے ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ تو اگر معاف فرما دے تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو رب ذوالجلال ہے، اے اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، ساتوں زمینوں کا رب ہے، عرش اور فرش کا مالک ہے، چرند درندوں کا مالک ہے، حیوانات کا مالک ہے، انسانوں کا مالک ہے، فرشتوں کا مالک ہے، جنت اور جنت کا مالک ہے، جنت اور جہنم کا تو مالک۔ یا اللہ فرش کا تو مالک، عرش کا تو مالک، سمندروں کا تو مالک۔ یا اللہ تو بڑی شان والا رب ہے، تو بڑی قدرت والا رب ہے، تو بڑی طاقت والا رب ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یا اللہ تو عزت دینا چاہے تو جس کو چاہے عزت دے سکتا ہے، تو ذلیل کرنا چاہے تو جس کو چاہے ذلیل کر سکتا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں تیرے اشارے پر کام کرتی ہیں، تجھ سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ تو کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہم سب تیری طاقت کا اقرار کرتے ہیں، آج ہم تو سب تجھ کو ماننے بیٹھے ہیں، تیرے دربار میں بیٹھے ہیں۔ دیکھ تو صحیح اللہ کتنا بڑا مجمع آج تجھے منانے بیٹھا ہے، تجھ کو راضی کرنے بیٹھا ہے۔ یا اللہ آج ہم سب تجھ کو منانے بیٹھے ہیں، اپنی جھولی کو تیرے سامنے پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو وہ ہے تو دے کر خوش ہوتا ہے، تو وہ ہے تو دے کر خوش ہوتا ہے، تو مانگنے والوں پر خوش ہوتا ہے، تو مانگنے پر پیار کرتا ہے۔ تو قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ دیکھ تو صحیح اللہ کتنا بڑا مجمع آج تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ ہم سب تجھ کو پکار رہے ہیں، ہم سب تجھ کو پکار رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ ہم سب فقیر ہیں، سب فقیر ہیں، تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے، تو دینے والا ہے۔ اے اللہ یا اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ کٹورا خالی ہے، دنیا میں دھتکارے ہوئے، دنیا سے پھٹکارے ہوئے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں، ہماری اپنا کوئی اتحاد نہیں، یا اللہ ہماری اپنی کوئی پالیسی نہیں۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر چالیں چلی جا رہی ہے، لیکن اللہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ دنیا کی طاقتوں کی چالیں اپنی جگہ، اے اللہ اور تیری تدبیریں اپنی جگہ، تو سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا اپنی طاقت کے کرشمے دکھا دے، اے اللہ اپنی طاقت کے کرشمے دکھا دے، اے اللہ تو دکھا دے کہ تو طاقت والا ہے۔ سپر پاور نہیں ہے کوئی تیرے علاوہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے طاقت والا۔ اے اللہ یہ وہ وقت چل رہا ہے جس میں بڑے بڑے خطرناک منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، کہیں فلسطین ہے، کہیں ایران ہے، یا اللہ کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے۔
اے اللہ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت وہ آئے گا جب ایمان کا نام لے کر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھ کر چلنا۔ اے اللہ آج تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ ایمان والوں کا تو صرف تو ہی مددگار ہوتا ہے۔ تو تو خود قرآن میں تعریف فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دیکھ تو صحیح اللہ، آج ہم پورے آسمان کے نیچے رمضان کے آخری عشرے میں راتوں میں لیلۃ القدر کی آج پہلی رات ہے، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہماری امیدیں تجھ سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری امیدیں تجھ سے جڑی ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہم کہتے ہیں کہ طاقت اگر کسی کے پاس ہو تو ہوگی، لیکن ہماری طاقت تو ہمارا اللہ ہے، ہماری طاقت تو ہمارا ایمان ہے، ہماری طاقت تو ہماری نماز ہے، ہماری طاقت تو ہمارا قرآن ہے۔ اے اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ظلم بہت ہو چکا اللہ، ظلم بہت ہو چکا اللہ، کس سے کہیں نہیں سمجھ آتا، ٹوٹ بہت ہو چکی ہے، بکھراؤ بہت ہو چکا ہے۔ یا اللہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، فرقوں میں بکھرے ہوئے، سیاسی پارٹیوں میں بکھرے ہوئے، ذات برادری میں بکھرے ہوئے، آپس کی رنجشوں میں بکھرے ہوئے۔ یا اللہ ہم بکھرے ہوئے کو جوڑ دے اللہ، ہم بکھرے ہوئے کو جوڑ دے اللہ، ہم ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دے اللہ۔ یا اللہ تو ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ یا اللہ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا ویسا ایمان نصیب فرما دے، ویسا ایمان نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے۔ آج کے دن کو ہمارے لیے کامیابی کا دن بنا دے، آج کی دعا کو ہمارے لیے بخشش کی دعا بنا دے، اپنی رضا کی دعا بنا دے۔ یا اللہ تو آج اعلان لگوا دے کہ جاؤ میں نے مسجد نظام الدین میں بیٹھے پورے مجمع کو معاف کر دیا۔ یا اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے، بھکاری تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، دامن کو پھیلا کر بیٹھے ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ بے روزگار ہیں، کچھ کے پاس پیسہ ہے تو سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے تو قرار نہیں ہے۔ یا اللہ سکون تو تیرے ذکر میں ہے۔ یا اللہ اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور نصیب فرما، ایمان کی لذت نصیب فرما، نماز کی حلاوت نصیب فرما، کلمہ طیبہ کا مزہ نصیب فرما، اپنے گھر میں سجدے کرنے کا مزہ نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام کی جیسی بہادری نصیب فرما، صحابہ کی جیسی سخاوت نصیب فرما، صحابہ کے جیسا ایمان نصیب فرما، صحابہ کے جیسا عشق نبوی نصیب فرما۔ یا اللہ تو وہ سب کچھ دے دے جس سے تو خوش ہوتا ہے، وہ سب کچھ دے دے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے پاس کوئی سجدہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم تیرے سامنے پیش کر سکیں۔ یا اللہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کو ہم تیرے سامنے پیش کر سکیں۔ یا اللہ لیکن آج جو ہم نے نماز پڑھی، رمضان میں جو روزے رکھے تیری رضا کے لیے رکھے ہیں، یا اللہ ان رمضان کے روزوں کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو مہمان تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان مہمانوں میں کوئی اسکول کا ذمہ دار ہے، کوئی ہاسپٹل کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے، یا اللہ کوئی کسی کلینک کا ذمہ دار ہے۔ یا اللہ ہماری تمام تنظیموں کو محفوظ فرما، تمام اداروں کو محفوظ فرما، تمام ہاسپٹل کلینک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما، شریروں سے حفاظت فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ بڑے خطرناک منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اللہ، دل تڑپ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اور وہ منظر ہمارے سب سامنے ہے۔ اب تو کہنا بھی جرم ہو گیا ہے، اب تو بولنا بھی جرم ہو گیا ہے۔ یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے۔ ہم کمزوروں کی مدد فرما، ہم کمزوروں کی مدد فرما، تمام مسلمانوں کی مدد فرما، تمام انصاف پسندوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں محبت سے رہیں۔ یا اللہ نفرتیں پھیلانے والوں کو ختم فرما، یا اللہ نفرتوں کی تدبیریں کرنے والوں کی تدبیروں کو ناکام فرما۔ یا اللہ ہمارے بیچ سے نفرتوں کو ختم فرما، محبت پیدا فرما۔ یا اللہ
کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو کمزور ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، یا اللہ جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما، یا اللہ بہت سارے دلوں میں دعائیں لے کر ہم سب بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو جاننے والا ہے، جو زبان پر آ گئی ان کو بھی قبول فرما، جو دل پہ رہ گئی یا اللہ ان کو بھی قبول فرما، یا اللہ جس پر آمین کہا وہ بھی قبول فرما، جس پر نہیں کہہ پائے ان کو بھی قبول فرما۔ اتنے بڑے مجمع میں اللہ کوئی ایک تو ہوگا جو تجھے پسند ہوگا، جس کی آمین تجھے پسند ہوگی، جس کا آنسو بہانا تجھے پسند ہوگا، جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہوگا، یا اللہ ایک کے صدقے میں پورے مجمع کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے قرآن کو قبول فرما، ہماری مساجد کو قبول فرما، ہمارے ڈاکٹر حضرات کو قبول فرما، ٹیچرز کو قبول فرما، تنظیم کے ذمہ داران کو قبول فرما، مسجد کے متولیات کو قبول فرما، علماء کو قبول فرما، حفاظ کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، عورتوں کو قبول فرما، بستیوں کو قبول فرما، پورے شہر کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں ترقیوں سے نواز دے، ہمارے بچوں کو دین اور دنیا کے لیے قبول فرما، یا اللہ اس مسجد سے محبت کرنے والوں کو قبول فرما، جو اس مسجد میں آئے ان کو قبول فرما، جو نہیں آ پائے ان کو بھی قبول فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے، یا اللہ ہم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، یا اللہ تیری محبت میں یا اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو وہ سب عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہو، آخرت میں بھی بہتر ہو، یا اللہ ایک آپ سے درخواست اور ہے، نبی کا خواب میں زیارت نصیب فرما، نبی کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ مرنے کے بعد حضور کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، یا اللہ مرنے کے بعد حضور کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ مرنے کے بعد حضور کا ساتھ نصیب فرما، صحابہ کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ رمضان کے آخری عشرے میں تیرے نبی نے ہمیں دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگو جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تجھے معافی مانگنے والے بندے بڑے پسند ہیں، تجھے ہاتھ اٹھانے والے بندے بڑے پسند ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی قبر میں سکون نصیب فرما، ان کی بخشش کے دروازے کھول دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ جو حیات ہیں ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت اپنی محبت نصیب فرما، نبی کی سنت نصیب فرما، نبی کا عشق نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے لیے قبول فرما لے، سیاست میں ہمیں ترقی نصیب فرما، کاروبار میں ترقی نصیب فرما، ہمارے تمام لیڈرز کو قبول فرما، یا اللہ نفرت کی راجنیتی کرنے والوں کو ختم فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں ہوائیں چڑھا دے، پوری دنیا میں انسان پریشان ہے، یا اللہ جو لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، یا اللہ پوری انسانیت پریشان ہے، یا اللہ محبت کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو نہایت اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبھی لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور بچوں کو پیچھے کر دیں، ماں صاحب بھائی بچوں کو پیچھے کر دیں، جیسے کہ بچوں کی ترتیب بنانی ہے اور سب سے پہلے سب سے شروع کر دیں تاکہ آگے کا جو کام ہے برابر والی بلڈنگ کا وہ جلدی معلوم ہو جائے۔ اچھا ابھی دم وغیرہ لگ گیا ہے تو میں ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں، جلد سے جلد گھٹنوں پر پانی وغیرہ جو کروانا ہے وہ کرواتا ہوں۔
Thank you.